بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب آپ یہ مسئلہ دیکھیں، جو مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے، کیا مسلمان یا کتابیہ باندی سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تو مسئلے کی شروعات ہے وَيَجُوزُ تزوج الاماتی مسلمات، یہاں سے، اور ہے اللہ یحصل الوصف، یہاں تک یہ مسئلہ ہے۔ تو اب آپ ترجمہ دیکھیں، وَيَجُوزُ تزوج الاماتی مسلمۃ كانت او کتابیۃ، وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز للحر ان يتزوج بامۃ کتابیۃ، اور جائز ہے باندی سے نکاح کرنا، مسلمان ہو یا باندی کتابیہ ہو۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يجوز للحر ان يتزوج بامۃ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے باندی سے، لأن جواز نکاح الاماء ضروری عنده، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باندیوں سے نکاح کا جواز ضرورتاً ثابت ہے، لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، اس وجہ سے کہ اس میں جز کو پیش کرنا ہے رقیت پر، وقد اندفعت الضرورت، اور ضرورت ختم ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کا اگر آپ لفظی بھی تھوڑا ترجمہ کریں، لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، اس وجہ سے کہ اس میں اپنے جز کو رقیت پر یعنی غلام بنانے پر پیش کرنا ہے، وقت اندفعت الضرورت بالمسلمتی، اور مسلمان سے وہ ضرورت پوری ہو گئی، مسلمان باندی سے، ولہذا جعل طول الحرۃ مانعا منہ، اور اسی وجہ سے آزاد پر قدرت رکھنے نے باندی سے نکاح کرنے پر مانع کر دیا ہے، اسی وجہ سے قدرت علی الحرہ کو نکاح امہ سے مانع بتایا گیا ہے۔ وعندنا الجواز مطلق لاطلاق المقتضى، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جواز مطلق ہے مقتضیٰ کے مطلق ہونے کی وجہ سے، جواز مطلق ہے مقتضیٰ کے مطلق ہونے کی وجہ سے، وفیہ امتناع عن تحصیل الجزء، اور اس میں جزء الحری، اور اس میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا ہے، لا ارقاقہ، نہ کہ اس کو رقیق بنانا ہے، وَلَهُ أَنْ لَا يَحْصِلَ الْأَصْلَ، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وَلَهُ أَنْ لَا يَحْصِلَ الْأَصْلَ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ لَا يَحْصِلَ الْوَصْفَ، اور اس کو جو ہے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اصل کو حاصل نہ کرے، تو اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ وصف کو نہ حاصل کرے۔ تشریح دیکھیں، باندی کے ساتھ نکاح کے جواز اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہے۔ تو ہمارے نزدیک مطلقاً باندی سے نکاح جائز ہے، مسلمان ہو یا کتابیہ ہو۔ باندی یعنی اپنی باندی نہیں، کسی اور کی باندی، اپنی باندی سے تو نکاح آزاد کر کے ہی ہوتا ہے، یا پھر وہ باندی رہتی ہے۔ تو غیر کی اگر باندی ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو ہمارے نزدیک غیر کی باندی جو ہے اس سے، چاہے وہ کتابیہ ہو یا نہ ہو، اس سے جو ہے مطلقاً نکاح جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ کتابیہ باندی سے نکاح جائز نہیں ہے، امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کا جواز جو ہے ضرورتاً ثابت ہے، کیونکہ باندی کے ساتھ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جز کو مملوک بنانا چاہتا ہے،
رقیق بنانا چاہتا ہے، مملوک بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ غیر کی باندی سے جو اولاد ہوگی شریعت میں وہ بھی غیر کی مملوک ہی بن جائے گی۔ اور رقیق بنانا یعنی مملوک بنانا در حقیقت ہلاک کرنا ہے، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے باندی کے ساتھ نکاح کر کے اپنے جز کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اپنے جز کو رقیق بنانا یعنی ہلاک کرنا ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے باندی کے ساتھ نکاح ناجائز ہونا چاہیے، مگر شدت حاجت کی وجہ سے ضرورتاً اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی اور آزاد عورت نہ ملے تو باندی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ باندیوں سے نکاح کرنا ضرورتاً ثابت ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز ضرورتاً ثابت ہو وہ ضرورت کے بقدر ہی ثابت ہوتی ہے، اور ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے یعنی ایک مسلمان باندی کے ساتھ نکاح کر کے جب ضرورت پوری ہو گئی، یعنی مسلمان باندی سے جب نکاح کر کے ضرورت پوری ہو گئی ہے تو پھر کتابیہ سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد پر قدرت کو باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے مانع قرار دیا ہے، یعنی اگر جب آزاد مل رہی ہے تو باندی سے نہ کریں، اگر باندی آزاد بھی نہیں مل رہی تو پھر باندی کریں، اور وہ بھی صرف مسلمان سے کریں، کتابیہ سے نہ کریں۔ اور ان کی دلیل ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم من فتياتكم المؤمنات، یعنی جو شخص تم میں سے آزاد مومنہ سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھے تو وہ آپس کی مومنہ باندیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے۔ آیت کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اگر آزاد یا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہے تو مسلمان باندی سے بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، یعنی آزاد مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہے تو مسلمان باندی سے بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ یعنی ہماری طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آیت میں افضل اور اولیٰ کو بیان کیا گیا ہے، یعنی طول حرہ کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح بہتر نہیں ہے، لیکن کر لیا تو ہو جائے گا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کا جواز مطلق ہے، نکاح کے تقاضے کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو اور دوسری آیت ہے أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ پہلی آیت کا ترجمہ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو یہ ہے کہ تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے، اور دوسری آیت ہے أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، تمہارے لیے مطلب دوسری آیت نہیں ہے، آیت میں ہی ہے، اسی آیت میں اس کے آگے أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ اور سب۔ ان آیات میں مطلق نساء سے نکاح کے جواز کو عام رکھا گیا ہے، نساء سے یعنی عورتوں سے نکاح کے جائز ہونے کو عام رکھا گیا، اور آزاد ہو یا باندی سے ہو نکاح۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ باندی سے نکاح کرنا اپنے جز کو غلام بنانا ہے، رقیق بنانا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ باندی سے نکاح کرنے میں اپنے جز کو رقیق بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا ہے، اور شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اصل جز ہی کو حاصل نہ کرے، یعنی اب عورت کی رضامندی سے عزل کر دے، اپنی اولاد عزل کر دے، یعنی اصل بچہ ہی پیدا نہ ہو۔ لہٰذا وصف حریت کو حاصل نہ کرنے کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ وصف حریت کیا ہے؟ یعنی عورت کی رضامندی سے عزل کر دے تو یہ اصل جز کو ہی حاصل نہیں کرنا ہے، تو اس کو جو ہے وصف کو حاصل نہ کرنے کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہوگی، یعنی کہ باندی سے نکاح کرنے کی اجازت تو بدرجہ اولیٰ ہوگی، آزاد کو چھوڑ کے باندی سے نکاح کرنے کی اجازت۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔